ان حالات میں مسلم سربراہ سر جوڑ کر بیٹھے، ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی اور ایک رستہ نکالا ہے کہ مستقل پائیدار امن فلسطین میں آ جائے۔ کیا لیا امت مسلمہ نے، کیا لیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے؟ ہمیشہ کے لیے ہم نے لے لیا کہ غزہ پر دوبارہ کبھی نیتن یاہو کلیم نہیں کر پائے گا کہ میرا غزہ ہے۔ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اگر کسی کو شہباز شریف صاحب کا یا اسحاق ڈار صاحب کا یا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا چہرہ اچھا نہیں لگتا تو وہ اس کاز کو خراب نہ کرے۔ اگر نیتن یاہو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ 20 نکات کے آپ 40 کر لیں، کوئی عمل نہیں کرے۔ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہ ہوتی۔ کتنے ملک ہیں جی جنہوں نے آپ جب جنگ شروع ہوئی تو آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا؟ آپ نکال لیں ریکارڈ، 57 اسلامی ملکوں میں سے کتنے ہیں؟ چین کو باہر نکال دیں، پھر ذرا دیکھ لیں۔ کیا پاکستان نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اسرائیل کو مان لیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، کل بھی کہا بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہمیں آزاد فلسطینی ریاست چاہیے، ہم تو اسرائیل کی بات ہی نہیں کر رہے۔ آپ کے خواب میں اگر اسرائیل آ رہا ہے تو اس کو آپ جانیں، اسرائیل جانیں۔ اور فروری سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا بھی دورہ جو ہے وہ ناظرین السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بڑا ہی خاص انٹرویو ہے جو پاکستان کی موجودہ صورتحال کے مطابق شاید سب سے امپورٹنٹ بات پر گفتگو ہو۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں میں نے ان سے بڑی درخواست کر کے انہیں بلایا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس موضوع پر اس سے زیادہ صائب گفتگو اور درست لائحہ عمل شاید ہی کوئی بتا سکے۔ میری بڑی خوش بختی ہے کہ جناب حافظ طاہر اشرفی صاحب یہاں پر موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے۔ آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ یہاں پر ہماری درخواست پہ تشریف لائے۔ سر موضوع تو ساری دنیا، پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ایک ہے کہ ایک 20 نکاتی ایجنڈا آ گیا ہے، پاکستان نے اس کی تحسین کر دی ہے، 8 بڑے مسلم ممالک نے اس کی تائید کر دی ہے، تو یہ ہوا کیا ہے؟ ہمیں سمجھائیں کچھ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اب وقت آ گیا کہ ہم سچ بولیں، ٹھیک، اور ہم حقائق اپنے لوگوں کو بتائیں۔ 7 اکتوبر فلسطینی شہداء کا مقدس خون اور نیتن یاہو کی سازش۔ ٹھیک، 7 اکتوبر یہ حماس نے یا فلسطینی یہ ٹریپ کیا نیتن یاہو نے، چونکہ اس وقت بھی منزل بڑی قریب تھی ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کی، جس کو ڈیمیج کیا گیا، اس کو 9/11 کہا گیا اسرائیل کا۔ اس دن سے لے کر آج کے دن تک پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر، اردن، فلسطینی اتھارٹی، قطر، سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا ایک موقف تھا کہ جب تک بڑے ممالک اسرائیلی ریاست فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے لیے، اس وقت تک ہم اسرائیل کو سے ان کا حق نہیں دلا سکتے۔ ٹھیک، اب یہ بحث الگ ہے کہ فلسطینیوں کی زمین پہ وہ قابض ہے، لیکن قابض ہے، طاقتور ہے، نہ صرف قابض ہے بلکہ قاتل بھی ہے، قاتل بھی ہے، سفاک بھی ہے، سنتا بھی نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور 158 ممالک اس وقت دنیا کے جو ہیں انہوں نے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام میں اس کی تائید کر دی، اس کو تسلیم کر لیا۔ ٹھیک، یہ پریشر آیا۔ امریکی صدر گزشتہ دور میں بھی امیر محمد بن سلمان کے ساتھ اور عرب بعض سربراہوں کے ساتھ اس پر متفق تھے کہ فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست ملنی چاہیے۔ اب بھی جب انہوں نے سعودی عرب کا اور دورہ کیا اور یہ سارا، اب بھی انہوں نے اتفاق کیا، لیکن بہرحال صہیونیوں کا، یہودیوں کا جو ایک اثر ہے امریکہ کے اوپر بھی ہے اور وہ معاشی ہے، سیاسی نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کے نتیجے میں یہ بات کہیں کسی منزل کی طرف جا نہیں رہی تھی۔ الحمدللہ میں یہ بات بڑے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم سربراہوں کی کوششوں سے، اور اس میں ہمارا، مجھے فخر ہے، اور یہ نہیں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ جنرل حافظ عاصم منیر ہیں، اس میں بہت بڑا کردار
سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم اور بالخصوص پاکستان کے سپہ سالار کا ہے۔ اس بات کو تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی مینشن کیا ہے کئی دفعہ۔ اب کیا ہے وہ، یہ کیا ہے 20 نکات، کیا ہم نے مان لیے؟ کیا 20 پاکستان نے وہ بیچ دیا جی، ہو گیا جی؟ کس نے کہا آپ کو؟ آپ کا وزیر خارجہ ببانگ دہل کہہ رہا ہے کہ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں کل تھے، ہمارا موقف وہی ہے جہاں کل تھا۔ آپ کا وزیر اعظم جو تقریر UN میں کر رہا ہے، آپ کے ملک میں اتنی نہیں دیکھی گئی جتنی عرب اسلامی دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، اور کنٹینیو وہ جو 1 منٹ 10 سیکنڈ کا ان کا وہ قطع ہے فلسطین کے حوالے سے، وہ ہر جگہ۔ بھائی بات یہ ہے، کیا کریں؟ یہاں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے، یہاں بڑے اچھے اچھے کھانے کھا کے، یہاں نعرے مارنا بڑا آسان ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا خالد مشعل سے 32 سال سے تعلق ہے، میں نام لے رہا ہوں۔ میرا محمود عباس صاحب سے 20-25 سال سے تعلق ہے، ذاتی انفرادی۔ میں تمام تر کوششوں کے باوجود ہم جو فلسطینیوں تک کچھ پہنچانا چاہتے تھے رمضان میں پہلے بعد نہیں پہنچا پا رہے، پانی کی بوند نہیں پہنچا پا رہے۔ پوری دنیا بے بس تھی، یا تو آپ نے اپنا ذکر کیا۔ 10 سے 15 ہزار کنٹینر مرکز ملک سلمان کا جو ہے، جو شاہ سلمان کی چیریٹی فاؤنڈیشن ہے، اس کا کھڑا ہے اردن میں اور مصر میں۔ اندر وہ جب اجازت دیتا ہے کبھی 40 کنٹینر، کبھی 70 کنٹینر، یہ حال ہے آپ کا۔ ان حالات میں مسلم سربراہ سر جوڑ کر بیٹھے، ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی اور ایک رستہ نکالا ہے کہ مستقل پائیدار امن فلسطین میں آ جائے۔ وہ رستہ کہاں سے جاتا ہے؟ وہ رستہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست سے جاتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، میرا آپ سے سوال ہے، یہ آپ کا دفتر ہے، یہاں کے فیصلے آپ کریں گے یا میں کروں گا؟ آپ کریں گے نا، میں جتنا بھی آپ کا دوست ہوں، لیکن میں نہیں جانتا اس کی سیڑھیاں کہاں ہیں، اس کا انٹری کہاں ہے، اس کا ایگزٹ کہاں ہے۔ فیصلہ فلسطینیوں نے کرنا ہے، فیصلہ پاکستان میں بیٹھ کے مجھے اور آپ کو نہیں کرنا ہے، فیصلہ اہل فلسطین نے کرنا ہے کہ انہیں کیا قبول ہے۔ جو انہیں قبول ہوگا وہی پاکستان کو قبول ہوگا۔ ایک اس میں وجہ تنازع وہ یہ بن جاتی ہے کہ سنا ہے کوئی گورننگ بورڈ بن رہا ہے، کوئی مڈ ٹرم اس کی حکومت سی بنے گی جس کی سربراہی ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ چلیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی دنیا کی سب سے بڑی پاور کے سربراہ ہیں، وہ بھی قبول ہے۔ ساتھ ٹونی بلیر جو انسانیت کا اتنا بڑا مجرم ہے، عراق میں لاکھوں لوگ مار کے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ تو کیا اگر اس کی جگہ کوئی مسلمان سربراہ ہوتا یا مسلمانوں کا کوئی ریپرزینٹیٹو ہوتا، صورتحال بہتر نہ ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ تجاویز کے دائرے میں ہے، ابھی یہ کوئی تکمیل نہیں ہو گئی۔ ٹھیک، آپ کو معلوم ہے کہ کل اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری تجاویز اس میں نہیں ہے، جو ہم نے اکٹھے 8 ملکوں نے دی ہیں، ان پہ بات ہو رہی ہے۔ سب سے اچھا وزیر اعظم جو قطر کے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اس پہ بہت بات چیت ہونی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات ہے، میری کل فلسطینی اتھارٹی کے ذمہ داروں سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ابھی تو یہ ایک خاکہ آیا ہے، اس میں رنگ بھرے جانے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس خاکے سے امید کرنی چاہیے کہ خون ریزی بند ہو جائے۔ سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں، سارا کچھ ایک طرف رکھ دیں، اگر فلسطینیوں کا خون بہنا بند ہو جائے، ان تک دوائیں، خوراک، پانی یہ پہنچنا شروع ہو جائے، اور دیکھیں اب بدقسمتی ہے عمار بھائی، ہم آدھا گلاس خالی کہتے ہیں، آدھا گلاس بھرا ہوا کیوں نہیں کہتے؟ ٹھیک، کیا لیا ان 8 ملکوں نے، کیا لیا امت مسلمہ نے، کیا لیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے؟ ہمیشہ کے لیے ہم نے لے لیا کہ غزہ پر دوبارہ کبھی نیتن یاہو کلیم نہیں کر پائے گا کہ میرا غزہ ہے، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ فلسطینی، آپ یہ واحد جنگ ہوگی جس میں آپ نے ایک پتھر بھی نہیں دیا اسرائیل کو۔ ماضی میں آپ اپنے سچ بولے نا، ہم سچ نہیں بولتے۔ انور سادات نے کہا تھا کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا الاقصی میں، اور عصر وقت اس نے سعودی بادشاہ کو فون کیا تھا کہ میرا پورے عالم کفر سے مقابلہ ہے، جتنی جلدی جنگ ختم ہو جائے۔ آپ اسے جو مرضی کہیں، لیکن بات اس نے سچ کہی ہے، بات اس نے ریالٹی ہے۔ ٹھیک، آج جتنی امت میں وحدت ہے اس معاملے پہ، امت ہی نہیں، برطانیہ، یورپ، آسٹریلیا، ہر جگہ، خدا کے لیے اس کو تقسیم نہ کریں۔
اپنے سیاسی مفادات کے لیے اگر کسی کو شہباز شریف صاحب کا یا اسحاق ڈار صاحب کا یا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا چہرہ اچھا نہیں لگتا تو وہ اس کاز کو خراب نہ کرے. اچھا، ایک اس میں معاہدے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی سیکیورٹی فورس بھی بنے گی ISF کے نام سے، تو کیا اس کے اندر پاکستان کا کوئی رول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہماری کامیابی ہوگی ابھی اس میں یہ ہماری کامیابی ہے. اوکے، میں اس کو کامیاب، آپ آج سے 4 ماہ پہلے جائیں جب عرب لیگ نے فیصلہ کیا کہ وہاں پر مصر کی اور اردن کی فوج ہوگی اور یہ غزہ پورا شہر دوبارہ بننا ہے، بحال ہونا ہے، یہ کوئی 2-4 دن کا نہیں. یہ کہتے ہیں اقوام متحدہ کہتی ہے کہ پرانا غزہ واپس لانے کے لیے 15 سال چاہیے. آخر وہاں کوئی اتھارٹی بنے گی فلسطینیوں کو. دیکھیں آج بھی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ الخدمت والے وہ کر رہے ہیں جو بھیج رہے ہیں. کس کے ذریعے بھیج رہے ہیں؟ خود بھیج رہے ہیں، گورنمنٹ پاکستان کے ذریعے بھیج رہے ہیں نا. ایک نظم ہے نا، ایک نظام ہے. جی. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہاں جو ایک نظام اور نظم، کیا کہتا ہے نیتنیاہو یہ کہتا ہے کہ جی ان کی گارنٹی کون کرے گا، یہ تو پھر کل کوئی خودکش کر دیں گے. اب دنیا نے کہا ہم گارنٹر بنیں گے، ہم بیٹھیں گے، لیکن تمہیں بھی انسان بننا ہوگا. کیا وہ باہر نکل کے اپنی سیاست کے لیے کہتا ہے؟ کیا نہیں کہتا. اگر نیتنیاہو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ 20 نکات کے آپ 40 کر لیں، کوئی عمل نہیں کرے گا. لیکن ایک اس کے اندر بڑی واضح بات ہے کہ جو ریزسٹنس تھی نا، مزاحمت تھی، جو حماس کا رول تھا، وہ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے. تو کیا وہ والی تحریک، وہ والی ریزسٹنس اب ختم ہو گئی؟ اگر ایک اتھارٹی جو موجود ہے فلسطینیوں کی، حماس نے خود کہا ہے کہ ہمیں آزاد خود مختار ریاست دے دو، ہم اپنا اسلحہ اتھارٹی کے حوالے کر دیں گے. اگر حماس تیار ہے، اگر فلسطینی تیار ہیں، بات وہی ہے کہ جو فلسطینی چاہیں گے وہی ہم چاہیں گے. یہ نہیں ممکن ہے کہ فلسطینی جو ہے وہ کہے میں تے آرام نہ رہنا جنہ، میں ادھر بیٹھ کے اسلام آباد کے جو ہے G6 میں نعرہ لگاؤں، نہیں تو آرام سے کیوں بیٹھنا چاہتا، میں آ رہا ہوں. اور بھائی خدا کا خوف کرو. میں ایسے فلسطینیوں سے ملا ہوں عمار صاحب، 50 60 اپنے خاندان کی لاشیں اٹھائی ہیں، اور ان کے چہرے دیکھ کے انسان کہتا ہے یہ کیسے صابر شاکر لوگ ہیں. ذرا دیکھیں تو صحیح، ماں کے سامنے بچہ بھوک سے مر رہا ہے، کیا کر سکے ہم؟ یار مانو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاد. بالکل صحیح. ایک منٹ آپ اپنے آ جائے نا، آپ عالم اسلام، قطر کمزور ملک نہیں، طاقتور ملک ہے، پیسہ بھی ہے، ڈالر بھی ہیں، طاقت بھی ہے. کیا ہوا؟ مارا اسرائیل نے، کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. آپ کے پاس اگر ایٹمی قوت نہ ہوتی، آج آپ کے پاس یہ مضبوط فوج نہ ہوتی، یہ مضبوط قوم نہ ہوتی، آپ کے پاس یہ میزائل ٹیکنالوجی نہ ہوتی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہ ہوتی. کتنے ملک ہیں جی جنہوں نے آپ جب جنگ شروع ہوئی تو آپ کے ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا؟ نکال لیں ریکارڈ. 57 اسلامی ملکوں میں سے کتنے ہیں؟ چین کو باہر نکال دیں، پھر ذرا دیکھ لیں. الٹیمیٹلی بھاگ دوڑ کر کے ترکی، سعودی عرب، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، آذربائیجان، ترکی، سعودی عرب، یہی ہے نا آپ جدھر سے. باقی سب کدھر سے؟ کیا آپ کے ہاں جارحیت نہیں ہوئی تھی؟ کسی نے مذمت کی؟ مجھے نکال دیں مذمت کہیں سے. انڈیا نے جارحیت کی نا مسجدوں کو، اور پھر مسجدوں کو پہ میزائل مارے، چھوٹے بچے شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئی، فوجی تو کوئی نہیں تھا اس میں. پہلا جو حملہ ہوا، بالکل، کس کی مذمت آئی ہے؟ ذرا نکال دے ریکارڈ. بھائی اگر فلسطینیوں کو کچھ مل رہا ہے اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو جاتی ہے، اس جگہ پہ جا کے اسرائیل کھڑا ہو جاتا ہے 1967-68 والی حد بندی پہ، تو یار ہونے دو. اچھا، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ نے ایکسٹرنل سچویشن، بین الاقوامی دنیا بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے، کس بات پہ خوشی منانی چاہیے، کس بات پہ غم کرنا چاہیے. لیکن ایک بات بہت اہم ہے، انٹرنل ایشوز. ہمارے پاکستان کے ہمیشہ سے ہر ملک کے انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں. یہاں پہ کبھی بھی فلسطین کے حوالے سے کوئی تصفیہ ہونے لگے، ہم اس کے اندر اپنا کوئی رول ادا کرنا چاہیں، 3-4 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ صراحت سے ان کا جواب دیجیے. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے جی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے، ایک. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کا خون بیچ دیا ہے.
تیسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے حق خود ارادیت پر سمجھوتا کرنے لگے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم امریکہ کے تھلے لگ گئے ہیں اور جو وہ کہے گا اس کی بلی بن گئے ہیں, جو وہ کہے گا وہ کرے. یہ مطلب میں نے کوئی بہت عقلی نتائج نہیں نکالے, یہ سماج میں یہ باتیں لازمی ہوتی ہیں, ہوں گی. آپ کے خیال میں یہ درست ہے؟ کیا پاکستان نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اسرائیل کو مان لیا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. کل بھی کہا بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہمیں آزاد فلسطینی ریاست چاہیے, ہم تو اسرائیل کی بات ہی نہیں کر رہے. آپ کے خواب میں اگر اسرائیل آ رہا ہے تو اس کو آپ جانیں, اسرائیل جانیں. کل بھی وزیر خارجہ نے کہا ہے میرے لیے معتبر میرا وزیر اعظم ہے, میرا وزیر خارجہ ہے. آپ مجھے بتا دیجئے کیا کوئی دنیا میں اور آرمی چیف ہے جس نے فلسطینی سفیر کو بلا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیر کے کہا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ دنیا میں کوئی اور فوج ہے جو ڈائریکٹ جو امدادی سلسلہ ہے وہ بھیج رہی ہو؟ حکومت الگ بھیج رہی, فوج اپنی امداد الگ بھیج رہی ہے. کدھر بھیج دیا خون یار؟ محمود عباس تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے, فلسطینی تو آپ کے نعرے مار رہے ہیں, آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے یا فلسطینیوں نے کرنا ہے؟ فیصلہ میں نے یہاں پہ بیٹھ کے کسی کمرے میں کرنا ہے یا جو میدان میں شہید ہو رہا ہے اس نے کرنا ہے؟ تو میں اس کے فیصلے کے ساتھ ہوں, میں یہ کمرے میں بیٹھے ہوئے کے فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں جو چندہ بھی کرتا ہے اور مزے بھی کرتا ہے اور رات کو جناب اپنا لیوش کھانے کے اوپر اس کو فلسطین یاد آتا ہے. نہیں, میں اس فلسطینی کے ساتھ ہوں جس کو پانی کا بوند کی بھی نہیں مل رہا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ہم سے زیادہ فلسطینیوں سے قریب نہیں ہے, نہ ان کے لیے اس کی آواز ہم سے زیادہ اونچی ہے. کہاں بیچا ہے پاکستان نے فلسطین؟ جہاں تک امریکہ کی بات ہے بالکل میں سمجھتا ہوں ہمیں اس سے زیادہ قریب امریکہ کے جانا چاہیے. کب؟ جب ہمارے سامنے انڈیا ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں, فلسطین اسرائیل کا معاملہ ہوگا میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک, ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہو جائے, میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوں. انڈیا پاکستان کا معاملہ ہوگا, ٹرمپ انڈیا کے خلاف بولتا ہے, میں ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی نوبل پرائز کا پاکستان نے کیوں کیا؟ میں کہتا ہوں 2 بار کریں, 4 بار کریں, اور اللہ کرے یہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ حل کرے تو 6 بار کریں. کس تناظر میں؟ انڈیا پاکستان کی جنگ کے تناظر میں, اسرائیل فلسطین کے تناظر میں نہیں. یار پہلی مرتبہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو وہ سپر طاقتیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ یا دھوکہ کرتی تھی آپ کو, جب روز ٹرمپ کہتا ہے 7 جہاز گرے 6 گرے تو تکلیف اس کو ہو رہی ہے, مودی کو ہو رہی ہے, جو آپ کے ساتھ کرکٹ کے میدان میں بھی صحیح بات کرنے کو تیار نہیں, کھیل کے میدان میں بھی جس نے جنگ بنا دیا اس نے کھیل کو بھی سندور بنا دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ, دیکھیں یہ دنیا کا فلسفہ ہے, دوست کا دوست دوست ہوتا ہے, دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. آج ہمارا جو دشمن ہے اس کا جو دشمن ہے وہ میرا دوست ہے. ٹھیک. ایک بات جو مطلب میں نے جب انٹرنل ایشوز کا ذکر کیا, بھارت سے ہم واضح طور پر ایک جنگ جیت چکے ہیں, ساری دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے, لیکن کچھ پراکسیز ہیں جو یہاں پہ کام کرے. کل آپ نے دیکھا کتنا خوفناک حادثہ سانحہ ہوا کوئٹہ میں زرغون روڈ کے اوپر, اور کتنے بے گناہ جان سے گئے. اس کے بعد BLA PYC, ابھی کشمیر میں یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, تو یہ جب ہم تو یہ کسی کو بھڑکا کے اندرونی سکون امن کو تباہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس ایشو پہ سر لوگ جب مارکہ حق میں آپ کامیاب ہوں گے, جب آپ کے سپہ سالار اور آپ کے وزیر اعظم کا استقبال جو ہے بطور فاتح ہوگا, جب آپ گریٹر اسرائیل کو زمین کے نیچے دفن کر دیں گے, جب آپ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیں گے, جب عرب اسلامی دنیا آپ کے پیچھے ہوگی کہ آئیے ہم بھی معاہدے کرنے کو تیار ہیں, اور دنیا کے وہ ممالک جو طاقتور بھی ہوں, بالخصوص ہندوستان کی ہم بات کرتے ہیں, اسرائیل کی بات کرتے ہیں, ان کو یہ خطرہ بھی لاحق ہو کہ اگلا معاہدہ 2-4 اور عرب ملک اسلامی ملک ان کے ساتھ آ گئے تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, تو آپ کا خیال ہے وہ آپ کو سکون سے رہنے دیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ملک کے اندر دھماکے کر رہے ہیں یہ بلوچستان کے حق کے لیے کر رہے ہیں یا شریعت کے لیے کر رہے ہیں؟ بھائی یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں عدم استحکام ہو. جب عدم استحکام ہوتا ہے تو پھر کوئی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آتا. میں آپ کو آج خبر دے کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں آپ کے ملک میں بڑی بڑی انویسٹمنٹیں آ رہی ہیں, بڑی بڑی شخصیات آ رہی ہیں,
بڑا یہاں پر انشاءاللہ آ رہی ہیں، تھوڑا سا آئیڈیا دیں. عالم اسلام سے بھی آ رہی ہیں اور باقی دنیا سے بھی آ رہی ہیں. اور فروری سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا بھی دورہ جو ہے وہ ابھی یہ چیزیں لائنوں میں لگی ہوئی ہیں. اب اللہ نے اگر آپ کو موقع دیا ہے، خوش نصیبی آپ کے دروازے پہ بار بار نہیں آتی. مارکہ حق میں اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے، آپ فاتح ہیں. اب آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس کو ضائع کر لیں یا آپ اپنی اصل منزل کی طرف چلے جائیں. بہت ہی امپورٹنٹ نکتہ ہے یہ جو آپ نے کہا نا، ہم تاریخ کے ایک بڑے اچھے موڑ پہ ہیں. ماضی میں بھی یہ موڑ آیا ہے کئی دفعہ. مثلاً آیا کب؟ جب اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا بھائی یہ موڑ آ گیا، ساری دنیا، شاہ فیصل ہمارے شہید میزبان تھے ہمارے ساتھ. اچھا، وہ موقع ضائع ہو گیا. پھر اس کے بعد جناب افغان جہاد، ساری دنیا کی نظریں پاکستان پہ تھی، وہ موقع ضائع ہو گیا. پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد پاکستان کی یہ پوزیشن آ گئی تھی کہ ہم دنیا سے ہر چیز ڈکٹیٹ کروا سکتے تھے، نہیں. پھر سی پیک آیا، انہوں نے کہا یار یہ گیم چینجر ہے. اچھا، ہمارے لوگوں کی حالت نہیں بدلی. غربت، بے روزگاری، ناداری، جہالت، انفراسٹرکچر کی کمی یہاں سے ختم نہیں ہو سکی. تو کہیں یہ موقع بھی آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ماضی کی طرح کوئی حماقت ہی نہ کر دیں؟ ہمار بھائی، ہمیں غصہ تھوکنا چاہیے، غصے کو مکالمے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، سب سے مکالمہ کرنا چاہیے. جو اس ملک کے آئین، قانون، دستور کو مانتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اس کے پاؤں بھی ہاتھ لگانے پڑے لگانے چاہیے کہ آؤ دیکھیں. اگر بلوچوں کو اسکول نہیں مل رہا، ہسپتال نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، تو اس کے ذمہ دار اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں ہے. اس کا ذمہ دار وہ سردار ہے جو فنڈ پورا لیتا ہے، وہ نواب ہے جو فنڈ پورا لیتا ہے لیکن لگاتا نہیں ہے. ٹھیک، اگر محرومی ہے تو ان کو دور کرنا ہے نا، تو اس کے لیے کرنا ہوگا آپ کو سارا کچھ. اگر آپ یہ نہیں کریں گے یہ موقع بھی ضائع ہو جائے گا. اور اگر اب ضائع ہو گیا موقع تو پھر آپ کو کبھی موقع نہیں ملے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے جیسے کہا فلسطین کے مسئلے پر ہمارا جو موقف ہے، ہم تو روز بولتے ہیں، پورے ورلڈ میں بولتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک گروپ ہے، میں اسے گروپ کہوں گا، جماعت بھی نہیں، وہ پہلے دن سے شروع ہے گالیاں دینا، ایسی تیسی کرنا، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر بدقسمتی کہ اتنا اچھا دورہ وہ ایک خاتون کی نظر ہو گیا. یعنی ہمیں بھی کچھ اللہ نے یہ جو اوپر والا کھانا دیا ہے یہ فریزر میں رکھنے کے لیے نہیں دیا ہوا، یہ اوپر والا کھانا استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں محنتی لوگ ہیں، ہمارا سپہ سالار بھی بہت محنتی ہے اور اس کے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. ٹھیک، میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. الحمدللہ میری اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسیس بنائی ہے کہ میں عالم اسلام، عالم عرب، انٹرنیشنلی لوگوں تک، مجھے کہیں سے آج 3 سال ہونے کو آئے ہیں، ایک آواز نہیں آئی کہ سپہ سالار کسی سے چائے کے کپ کا روادار ہو. ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو لائنوں میں کھڑے رہے کہ پتہ نہیں کچھ ڈگ جائے گا. شہباز شریف صاحب ہے، محنتی آدمی ہے، ٹھیک، اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک، سیاست میں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارا کسی سے جو اچھا کام کرے گا، اسی UNO کے اندر جب عمران خان نے ناموس رسالت پہ بات کی، میں نے ایئرپورٹ پہ اس کا استقبال کیا، اس کو ویلکم کیا. ہمارا کام جھگڑا نہیں ہے، اس ملک کو اب جھگڑوں کی نہیں، آگے بڑھنا ہے تو اتفاق کی ضرورت ہے. اور فلسطین پہ میں آخری بات، چونکہ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، کہنے جا رہا ہوں کہ اس ملک کی 25 سے 30 کروڑ عوام یہ یاد رکھے کہ کوئی بھی ہو، اینی ون، کوئی فلسطین پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، کوئی کشمیر پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. وہ آپ کو یاد ہوگا مجید نظامی صاحب کا وہ مقولہ کہ جی تسی دھماکہ نہ کیتا تو لوگوں نے تہاڈا دھماکہ کر دینا. جو فلسطین پہ کشمیر پہ کمپرومائز کرنے جائے گا یہ قوم اسے معاف نہیں کرے گی. لیکن افواہ سازی نہ کریں خدا کے لیے، یہ بہتا ہوئے خون پہ ہم پہ نہیں رحم کرنا، اپنے پہ نہیں کرنا، ان فلسطینیوں پہ رحم کریں. وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہیں اور ان کی نظر تم سے زیادہ. کیا حماس پہلے 1 منٹ میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی ہم نہیں مانتے؟ صحیح، 1 منٹ. میں لمبا ہو گیا لیکن میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. چلے جنہوں نے حماس کو رکھا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے ملک پر حملے بھی کروا لیے، وہ زیادہ وفادار ہیں فلسطینیوں کے کہ یہاں بیٹھا ہوا کمرے میں میرا وہ بچہ یا وہ صاحب جو، کیا قطر، میں امیر قطر کو جانتا ہوں، وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنے والا.
میں محمد بن سلمان کو جانتا ہوں جس نے 7 اکتوبر کے بعد اس ٹیبل پہ بیٹھ کے تقریر کی جو شاہ فیصل شہید کا ہے، اس کے کمرے میں جا کے تقریر کی. آپ کا خیال ہے ترکی الفیصل 2 دن 4 دن سے روزانہ آ رہے ہیں میڈیا پہ؟ تو یہ سعودی عرب کی پالیسی کسی کو نہیں سمجھ آ رہی. نہ بھائی سعودی عرب جا رہا ہے نہ ہم جا رہے ہیں. آپ نے تو بہت پہلے سے یہ گروہ ہیں جنہوں نے ہمارے تعلقات بھی بنا دیے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. کوئی نہیں. جس ملک نے اپنا بادشاہ شہید کروایا ہے، شاہ فیصل شہید جیسا عظیم آدمی، وہ کمپرومائز کرے گا یار؟ صحیح. آخری سوال، یہ ابھی معاہدہ جو ہے ایک تجویز ہے، ایک آئیڈیا، آپ کو میٹیریلائز ہونے کے، اور اس میں ظاہر ہے جیسے قطر کے وزیر اعظم نے بھی کہا کچھ چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں، کچھ ہماری بھی ریزرویشن ہوں گی، دنیا کے اور ممالک کی بھی ہوگی، مسلم امہ کی بھی ہوگی. کس حد تک لگتا ہے کہ یہ سلوشن تک پہنچ جائے گا؟ جو الٹیمیٹ گول ہے فلسطینیوں کا خون بہنے سے رک جائے گا، انہیں علیحدہ ریاست مل جائے گی، یہ آئیڈیا کتنا، یہ خواب کتنی دیر تک تعبیر میں بن جائے گا؟ دیکھیں، یہ کوشش ہے، ایک اس کوشش کو عملی جامہ دینے کی اگلی کوشش ہے. ٹھیک، عملی جامہ مل جائے اس کے لیے پھر کوشش ہے. یہ مستقل عمل ہے. ٹھیک ہے. 2 سالوں میں آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں نا. 7 اکتوبر اب آ گیا اکتوبر، 2 سالوں میں. اگر میں آپ سے کہوں، میں غلط نہیں ہوں گا، قسم کھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا کہ سعودی وزیر خارجہ اور آپ کے بھی وزیر خارجہ کا کیا، اسحاق ڈار صاحب کا بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک پوری رات ان 2 سالوں میں پورا سوئے ہو. سعودی وزیر خارجہ کی آپ نکال لیں ایکٹیویٹی، اور لازمی بات ہے ہمارے ساتھ وہ اعتماد میں ہر لمحہ رہتے ہیں، جہازوں میں بھی یہ آپس میں. انشاءاللہ تعالی اس کو اپنی منزل کی طرف جانا ہے. آج نہیں، یہ جو شہداء کا خون ہے اس نے رنگ لانا ہے، یہ رائے گا نہیں جائے گا. طاہر اشرفی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. بہت اچھی گفتگو رہی. ہمیشہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ناظرین، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.